اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اکثر ساتھیوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جادو کن لوگوں پر ہوتا ہے اور جادو بار بار کیوں حملہ کرتا ہے، جادو کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جادو بار بار کیوں ہوتا ہے اور جادو زیادہ تر کن لوگوں پہ اثر کرتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جادو تمام لوگوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے بھی کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن پہ جادو کا اثر ہو چکا تھا، اور واضح احادیث مبارکہ کے اندر بھی ایسی دعائیں بھی موجود ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وہ صورت اتاری ہے کہ جس کے اندر جادوگر کرنے والے گرہ لگانے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سورۃ الفلق کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا روزانہ نہ پڑھتا تو یہودی مجھ پر جادو کر کے مجھے نعوذ باللہ کوئی جانور بنا دیتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو کا ہونا برحق ہے، جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جادو صحابہ کرام پہ بھی ہو چکا ہے، تو عام لوگ اس میں کیوں نہیں آ سکتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جادو بار بار کیوں ہوتا ہے، اس کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ جادو کو ہم نہیں روک سکتے، ہم صرف اعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جادو جب ہو جاتا ہے تو اس کی ہم کاٹ کر سکتے ہیں۔ ایک عامل کے پاس آپ جا کر یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جادو ہو چکا ہے، کوئی بندش ہو چکی ہے، تو وہ آپ کی کاٹ تو کر سکتا ہے، لیکن اس چیز کو نہیں روک سکتا کہ دوبارہ آپ پہ جادو نہ ہو۔ اگر آپ کے اعمال ٹھیک ہیں، آپ کے طریقہ زندگی سنت کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے اعمال و افعال ہیں، تو اس میں وظائف کی کثرت ہے، وظائف کرتے رہیں، صورتیں پڑھتے رہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید جادو سے آپ کی حفاظت رکھیں گے اور آپ کے جسم پر، مال پر، اولاد پر بندش نہ ہوگی، جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہم وظیفہ کرنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ دوبارہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا کھانا پینا اتنا وہ پاک نہیں ہے، ہماری نمازیں اور عبادتیں صحابہ جیسی نہیں ہیں۔ اگر صحابہ پہ یہ کام ہو چکا ہے، جادو کا مسئلہ ہو چکا ہے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں۔ تو اس لیے علاج کے ساتھ ساتھ وظائف کا جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک مرتبہ جادو ہو چکا ہے تو اس کی کاٹ ضرور کروائیں، ورنہ کسی قسم کا وظیفہ کرنے سے پرہیز کریں، کوئی بھی صورت نہ پڑھیں۔ اور جب جادو کا توڑ ہو جائے، آپ کی کاٹ ہو جائے، تو اس کے بعد وظائف حفاظت کی نیت سے پڑھیں۔ وظائف پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے معاملے کا اظہار فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بے بس ہیں، تو ہی اپنی حفاظت میں ہمیں لے۔ یا اللہ یہ وظیفہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تو بڑا طاقت والا ہے، تو ہمیں ان شیاطین سے بچا لے۔ وظائف کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر دوبارہ جادو نہیں ہے، بلکہ وظائف کا مقصد اور اثر یہی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس چیز سے حفاظت میں رکھ، یا اللہ تو بڑا حفاظت کرنے والا ہے، حفیظ ہے، یا اللہ تو رقیب ہے، وکیل ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے وظائف کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے اوپر ہر وقت جادو ہوتا ہے، وہ نمازی بھی ہو سکتے ہیں، پرہیزگار متقی بھی ہو سکتے ہیں، تلاوت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور پوری زندگی اسلام پہ چلنے والے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ چور وہیں پہ آتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے۔ شیاطین کا حملہ زیادہ تر نیک لوگوں پہ، نمازی، پرہیزگار اور متقی لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے اعمال افعال بھی ٹھیک ہیں، تو پھر بار بار جادو کیوں ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے۔ اگر صحابہ کرام سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار دنیا میں ہے تو بتائیے۔ صحابہ کرام امت میں وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے بڑا متقی، پرہیزگار، تلاوت کرنے والا، روزے رکھنے والا، عبادات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جادو کا ہو جانا برحق ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ بچانا کیسا ہے کہ وظائف کریں۔ اگر جادو ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، قرآن مجید میں علاج موجود ہے، اور جادو کے توڑ کے لیے جو اس کے ماہر عاملین ہیں ان سے رجوع کریں اور اپنے جادو کی کاٹ کروائیں۔ جادو کی کاٹ کے بعد جب آپ کا جسم صاف ہو جائے، کلیئر ہو جائے، پھر وظائف کی کثرت کریں اور اعمال کرتے رہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں گند میں گزرتی ہیں، جن کی زندگیاں نافرمانیوں میں گزرتی ہیں، جو اکثر اپنے آپ کو ناپاک رکھتے ہیں، ان کا کھانا بھی ناپاک، پینا بھی ناپاک، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ناپاک ہے، انہیں کسی قسم
جسم کی پاکی اور حلال کی کوئی تمیز نہیں، ان پر بھی جادو اثر ہوتا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ وہ شیطان کے نرغے میں ہوتے ہیں، ان کو جادو کی بو محسوس تک نہیں ہوتی، ان کو جادو کا وزن محسوس نہیں ہوتا، وہ حرام کاریوں میں ہوتے ہیں۔ شیطان ان کے اوپر ظاہر نہیں کرتا کہ تمہارے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو ایک نماز پڑھنے والا، حلال کمانے والا اور اچھی محفلوں میں بیٹھنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، اس پہ اگر جادو ہوتا ہے تو اسے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر کوئی مسئلہ ہو چکا ہے اور میری جسمانی کیفیات، گھر کی کیفیات اور میرے معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے، وہ اللہ پاک دکھا دیتے ہیں اور وہ فوراً رجوع کرتا ہے علاج کی طرف۔ علاج کے بعد وہ وظائف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے حفظ و امان مانگتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ کبھی بھی جادو کو ہلکا نہ لیں، جادو کو جادو سمجھیں، جادو کو حقیقت سمجھیں۔ سورۃ الفلق کے اندر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ قرآن اٹھائیں، ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر کو دیکھیے، تمام معاملات جادو کے لیے ہیں، اور جب جادو ہو جائے تو پھر آپ اس کا علاج ضرور کروائیں، کبھی بھی نہ بیٹھے رہیں، ورنہ جادو آپ کے معاملات سے جسم پہ آئے گا، جسم سے آپ کے اعضاء پہ آئے گا، اعضاء سے آپ کے بیماری بنے گی اور بیماری سے جانی خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جادو کن پر ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ جادو سب پر ہو سکتا ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، لیکن جادو جب ہو جائے اس کا علاج کروائیں۔ علاج کے بعد اذکار کریں، سورۃ البقرہ کو روزانہ کی ترتیب سے پڑھیں اور گھر کے اندر لگائیں، دکان مکان فیکٹری کے اندر لگائیں، اور اسی طرح سورۃ الفلق کو روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں۔ یہ حفاظت کے لیے ہے اور حفاظت اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں ملے گی۔ ہم اپنے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتے، ہم پڑھائی کریں گے، وظیفہ پڑھیں گے یا کوئی عمل کریں گے تو اس کے اندر بھی یہی نیت سے پڑھیں گے کہ یا اللہ تیرا کلام ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، تیری طاقت بہت زیادہ ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے، شیاطین سے بچا، اور ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یا اللہ تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ان اعمال و افعال سے زندگی میں سکون رہے گا اور مزید جادو سے حفاظت میں رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔